اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ حدیث کا باقی حصہ۔ وہ پھر جا کر تیرنے لگتا ہے اور پھر اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جب بھی اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اس کے سامنے اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ پتھر کا لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ دو شخص کون ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا چلیے آگے چلیے۔ ہم پھر چلے تو ہم ایک بہت ہی برے آدمی کے پاس آئے۔ یا فرمایا کہ سب سے زیادہ بدصورت آدمی کی طرح جو تم نے دیکھا ہو اس کے پاس آئے۔ اس کے پاس آگ ہے جسے وہ دہکاتا ہے اور اس کے گرد دوڑتا ہے۔ میں نے دونوں ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا چلیے آگے چلیے۔ تو ہم چلے اور ایک ایسے باغ میں آئے جس میں کثرت سے پیڑ لگے ہوئے تھے اور اس میں بہار کے موسم کی طرح ہر طرح کے پھول تھے، اور اس باغ کے بیچ میں ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ مجھے لمبائی کی وجہ سے اس کا سر آسمان میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس آدمی کے ارد گرد زیادہ بچے ہیں، ایسے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون بچے ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ تو ہم چلے اور ایک بہت بڑے پیڑ پر آئے۔ اس سے زیادہ بڑا اور اس سے زیادہ اچھا پیڑ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دونوں ساتھیوں نے مجھے کہا اس پر چڑھیے۔ تو ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر ہمیں نظر آیا جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ تو ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور اسے کھولنے کی مانگ کی، تو وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ ہمیں بہت سے آدمی ملے۔ ان کا آدھا جسم اس خوبصورت آدمی کی طرح ہے جو تم نے دیکھا ہے، اور آدھا جسم اس بدترین آدمی کی طرح ہے جو تم نے دیکھا ہو۔ دونوں ساتھیوں نے ان آدمیوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ وہاں ارزن ایک نہر بہہ رہی تھی، اس کا پانی سفیدی میں مانو دودھ کی طرح تھا۔ تو وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے۔ پھر وہ ہماری طرف واپس آئے تو ان کے آدھے جسم کی بدصورتی دور ہو چکی تھی اور بہترین صورت والے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے مجھے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میری نگاہ جو اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا۔ دونوں ساتھیوں نے مجھے کہا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، تم مجھے چھوڑ دو میں اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا لیکن ابھی نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس میں داخل ہوں گے، نہ کہ کوئی اور۔ میں نے ان سے عرض کیا میں نے رات کو عجیب چیزیں دیکھیں، میں نے جو کچھ دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ دونوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے دیتے ہیں۔ وہ جو پہلا آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے اس کے سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ شخص ہے جو قرآن حاصل کرے اور پھر اسے چھوڑ دے، حفظ زبانی یاد کر کے بھول جائے یا قرآن کا علم حاصل کر کے بے عمل ہو جائے اور فرض نماز پڑھے بنا سو جائے۔ لیکن وہ آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے، جس کے جبڑے کو، اس کے نتنے کو اور اس کی آنکھ کو اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جو دنیا کے کناروں تک پھیل جاتا ہے۔ لیکن وہ برہنہ مرد اور عورتیں جو تندور جیسے گڑھے میں تھیں، وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں۔ وہ آدمی جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ دیا جاتا تھا، وہ سود خور شخص ہے۔ اور وہ بڑا بھدا دکھنے والا شخص جو آگ کے پاس تھا، اسے دہکاتا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑتا تھا، وہ جہنم کا دروغہ مالک ہے۔ اور وہ لمبے قد کا آدمی جو باغ میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے، یہ تمام وہ بچے تھے جو فطرت اسلام پر مرے تھے۔ اور برقانی کی روایت میں ہے کہ وہ بچے جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے۔ مسلمانوں میں سے ایک نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین کے بچے بھی وہیں تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی وہیں تھے، لیکن وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ عمل نیک کیے، کچھ برے بھی کیے، اللہ نے ان سے درگزر فرما دی۔ بخاری شریف۔
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری بدعمالیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے اچھے اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔